الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی اس وقت 3 آیات کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں ایک چھوٹی سورت ہے جس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی اسے 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت والجلال اسے پورا قرآن کریم پڑھنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد مصروف سے مصروف ترین آدمی بھی جو کاروبار میں مشغول ہے اور کسی دوسری مصروفیات میں لگا ہوا ہے، وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے بزرگوں کو اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ یہ بات ہر پڑھے لکھے مسلمان کو معلوم ہے کہ قل هو اللہ احد کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور سورت بھی ہے
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کا مشہور نام سورۃ الکافرون ہے، لیکن اس کا ایک نام سورہ اخلاص بھی ہے۔ تفسیر کی بہت معتبر کتاب ہے روح المعانی، عربی کی کتاب ہے، 16 جلدوں میں ہے۔ اس میں صاحب روح المعانی نے نقل کیا ہے کہ سورۃ الکافرون کا ایک نام سورہ اخلاص ہے۔ تب خلاصہ یہ نکلا قرآن کریم میں 2 سورہ اخلاص ہیں، یہ قل هو اللہ احد اور یہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ بھی سورہ اخلاص ہے۔ ایک میں عقیدے کا اخلاص بیان کیا گیا ہے اور دوسرے میں عبادت کا اخلاص بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ سورہ اخلاص میں شرک فی العقیدہ کا ذکر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون میں شرک فی العبادت کا ذکر ہے۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ اخلاص کہتے ہیں خالص کرنے کو، جیسے پانی ہوتا ہے، پانی میں کوئی چیز ملا دی جائے کیمیکل، اب وہ پانی خالص نہیں رہا۔ دودھ ہے، دودھ دھویا جاتا ہے، گائے سے، بھینس سے، بکری سے دودھ نکالا جاتا ہے، وہ بالکل خالص ہوتا ہے، اس میں پانی نہیں ہوتا۔ اس پہ پانی ملا دو تو وہ دودھ خالص نہیں رہا۔ اسی طرح گھی ہوتا ہے، گھی، اس میں کوئی چیز گھی سے ملتی جلتی ملا دی گئی، اب گھی خالص نہیں رہا۔ شہد ہے، شہد میں گڑ کا پانی ملا دو، اب وہ شہد خالص نہیں رہا۔ کوئی چیز باہر سے ملا دی جاتی ہے تو اب وہ خالص نہیں رہتی۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اب مجھے ان 2 صورتوں سے متعلق ایک اور مضمون بیان کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ اگر اللہ نے شرح صدر فرمایا بیان کروں گا۔ اس وقت ان 2 صورتوں سے تعلق رکھنے والا ایک جز بیان کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کریم کی ایک صورت میں نے پڑھی، قل هو اللہ احد، اس کے بعد ہے اللہ الصمد۔ صرف اللہ الصمد کا یہ جو جز ہے، یہ جز کی تشریح مجھے کرنی ہے، اللہ توفیق دے، آپ حضرات بھی دعا فرمائے مختصر وقت میں اس کا خلاصہ ذہنوں میں آ جائے۔ الصمد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اگر کسی کو کہا جائے اس کا اردو میں ترجمہ کرو تو عربی زبان کی نزاکتوں کو سمجھنے والا اس کا ٹھیٹ ترجمہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے کہ اردو زبان کا جو دامن ہے وہ نہایت تنگ ہے۔ عربی کے بعض لفظوں کا ترجمہ اردو میں ممکن ہی نہیں ہے، جیسے عربی زبان کا ایک لفظ ہے عافیت، ہم کہتے ہیں اللہ عافیت عطا فرمائے، یہ عافیت اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں، اس لیے اسے پھیلایا جاتا ہے۔ پھیلا کر کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے اللہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، یہ عافیت کا ترجمہ نہیں ہے، چونکہ ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے اسی لیے اسے پھیلا کر سمجھایا جاتا ہے۔ اسی طرح الصمد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہوا آپ دیکھیے کتابوں میں، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز الصمد کا ترجمہ نہیں ہے، الصمد کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے اسے پھیلا کر بیان کیا جاتا ہے کہ الصمد سے مراد وہ ذات وحدہ لا شریک لہ ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو،
بہت غور سے سنیے، الصمد وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو اور ساری دنیا اس کی محتاج ہو، فرشتے بھی اس کے محتاج اور انبیاء بھی اس کے محتاج، صحابہ بھی اس کے محتاج اور جو حضرات اولیاء بھی اس کے محتاج، زمین کا ذرہ ذرہ اس کی مشیت کے تابع ہے۔ یہ ہے الصمد کا ترجمہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی بے نیاز نہیں، اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے غیر میں اللہ کا نبی بھی آ گیا، اللہ کے غیر میں فرشتے بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی آ گئے اور عام انسان بھی آ گئے، اس میں عامل بھی آ گئے، اس میں نجومی بھی آ گئے، اس میں پتہ نہیں دنیا کی ہر چیز آ گئی۔ اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ الصمد کا ترجمہ ہے۔ اب ایک اور آیت میں نے شروع میں پڑھی، یہ سورہ اعراف کے بالکل آخری آیات ہیں۔ سورۃ الاعراف یہ 8ویں پارے میں شروع ہوتا ہے اور 9ویں پارے میں ختم ہوتا ہے، تقریباً سوا پارے کی یہ سورت پاک ہے۔ اس میں اللہ کے رسول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ بہت غور سے سنیے، اس میں ایک بنیادی عقیدے کا ذکر ہے اور یہ فرمایا کہ آپ کہیے لوگوں کو، غلط فہمی نہ ہو لوگوں کو، آپ کا مقام و مرتبہ دیکھ کر، آپ کے معجزات دیکھ کر، اس لیے کہ نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے، معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسے کام کو جسے عام لوگ نہ کر سکے، جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ معجزہ کہتے ہیں ایسے کام کو جسے عام لوگ نہ کر سکے، تو ایسے کام نبی سے دیکھیں گے تو لوگ نبی کو خدا سمجھ بیٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے زبان سے ہی یہ کہلوانے کا اہتمام فرمایا کہ آپ کہیے، تاکہ لوگ کنفیوژن میں مبتلا نہ ہو، لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھیے، اس عقیدے کو صاف کر دیجئے اور کہیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نفع نقصان کا مالک نہیں۔ جب نبی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں تو اللہ کا ولی کیا نفع نقصان کا مالک ہوگا؟ اسی کو میں نے سمجھایا، اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام کے اللہ نے واقعات ذکر کیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو ان کی اولاد کی تمنا ہوئی، میرا یہ نبوت کا کام ہے، میرا یہ نبوت کا مشن ہے، اور بچے نہیں ہیں تو نبوت کا مشن آگے چلے گا کیسا؟ تو اللہ سے انہوں نے اولاد مانگی، اللہ سے اولاد مانگی۔ نبی بھی اولاد اللہ سے ہی مانگتا ہے، اس لیے کہ نبی بھی اللہ ہی کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی مستقل بذات نہیں ہوتا، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، اولیاء اللہ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ ہی مستقل بذات ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی جو ہے وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی با اختیار بادشاہ دنیا میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی تو اللہ سے بھیک مانگی، اور آگ میں ڈالا گیا تو اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ آپ بچا لیجئے مجھے، اس لیے کہ میں خود نہیں بچ سکتا۔ حضور نے فرمایا جب میں خود اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، دوسروں کو کیا نفع پہنچاؤں گا؟ جب میں خود نقصان سے نہیں بچ سکتا، اللہ اگر نہ چاہے تو دوسروں کو کیا بچا سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی حاجت روا بھی نہیں، نبی مشکل کشا بھی نہیں۔ نبی خود اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، نبی خود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا، اور قرآن نے یہ کہا کہ جب انہوں نے ہمارے یہ سمجھا
قوم کو پیشن گوئی کی کہ عذاب آئے گا، یہ کہہ کر چلے گئے، ہمارے وحی کا انتظار نہ کیا اور یہ سمجھ کر چلے کہ ہم ان کی پکڑ نہیں فرمائیں گے، نبی ہے نا اس لیے ہم نبی کی نہیں پکڑ کرتے، یہ انہوں نے سمجھ لیا۔ حالانکہ غلطی نبی سے ہوتی ہے تو نبی کی بھی پکڑ کی جاتی ہے، بلکہ نبی کی باریک باریک باتوں پر پکڑ کی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا حضرت یونس کو ہم نے کیا کہا؟ مچھلی میں ڈال دیا، چلو۔ اور اس کے بعد قرآن نے ایک عجیب جملہ کہا کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر حضرت یونس مچھلی میں ہمیں نہ پکارتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہنے دیتے، مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتے۔ پتا چلا حضرت ابراہیم بھی اللہ کی نصرت کے محتاج اور حضرت یونس بھی اللہ کی قدرت کے محتاج، اللہ کی حفاظت کے محتاج، اور اسی طرح ہر نبی، حضرت زکریا ہو، حضرت موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ہر نبی اللہ کی جو ہے وہ مشیت کے تابع ہے۔ قادر مطلق ایک ہی ذات ہے، اس کو اس چھوٹے سے جملے میں سمجھایا گیا، اللہ الصمد، اللہ ہی ایک ایسا ہے جو بے نیاز بادشاہ ہے۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ آگے حضور نے فرمایا ولو کنت اعلم الغیب، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر کے بے شمار کام اور بھی کرتا۔ آگے فرمایا وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آتا۔ علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے ناگوار واقعات پیش ہے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی، میں پریشان رہا، ہار گم ہو گیا، پریشان رہا، لوگوں نے مجھے پتھر ڈال کر ختم کر دینے کی سازش کی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، جبریل نے آ کر اطلاع کی۔ اور اسی طرح بالکل آخری عمر کا واقعہ ہے، حضرت جبریل حضور کی خدمت میں آئے اور جانے لگے تو حضور نے فرمایا صحابہ سے یہ زندگی میں پہلا موقع ہے کہ میں نے جبریل کو آخری تک نہیں پہچانا۔ ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کوئی عالم الغیب نہیں، نبی قادر مطلق نہیں، مختار کل نہیں، یہ بات ہے۔ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو عمرو ابن العاص، ایک ہے عمر اور ایک ہے عمرو، میم پر زبر، عمرو ابن العاص کو مصر کا والی بنایا، گورنر بنایا۔ تو وہاں جب گرمیوں کا زمانہ آیا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا، تو وہاں کا رواج یہ تھا، وہاں کی رسم یہ تھی کہ جب پانی سوکھ جاتا تو ایک لڑکی کو پہلے قتل کر دیا جاتا، قتل کر کے سمندر میں ڈال دیا جاتا تو پانی بہہ پڑتا، یہ رسم تھی۔ تو جب یہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ ایسا معمول ہے ہمارے ہاں یہ رسم ہے، ریت ہے، یہ کہا گیا ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے تھے۔ تو عمرو بن العاص کہا توبہ میں ایسا نہیں کر سکتا، ایسا کروں گا کہ حضرت عمر خلیفہ ہے، میں ان کو خط لکھوں گا۔ خط لکھا تو حضرت عمر نے کہا ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو چٹھی لکھی اور کہا کہ یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دو، اس میں یہ لکھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہنا شروع کر دے، اگر تو اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے تو تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدے کی مضبوطی۔ ساری دنیا پریشان ہے پانی کے لیے، قحط پڑا ہوا ہے، یہ امیر المومنین کے عقیدے کی یہ مضبوطی ہے کہ متاثر ہوئے تک ہم کیا کرتے ہیں، لوگ تھوڑا دباؤ ڈالتے ہیں، تھوڑا لوگ پریشر ڈالتے ہیں، لوگوں کی طرف سے تانے شروع ہوتے ہیں تو بدعت کے لیے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہاتھ شرک کے سامنے ہاتھ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا الیکشن کے موقع پر لوگ مندروں کو بھی جا رہے ہیں، ہاتھ جوڑے، توبہ یہ کیا شرک ہے، کیا واہیات ہے۔
تو قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. قرآن کریم کے سورہ یوسف کی یہ آیت ہے. فرمایا کہ انسانیت کی اکثریت ایسا تو ہوا ہے، بہت غور سے سنیے اسے، جب سے دنیا بنی ہے ہر مذہب والے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بہت کم رہے اور کم ہیں، بہت کم رہے اور بہت کم ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. لیکن قرآن نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے اور فرمایا لیکن انسانیت کی اکثر شرک کی شکار ہو گئی. اللہ کو تو مانا لیکن اللہ کے علاوہ کو بھی مانا. اللہ بھی ہے، اللہ کا انکار نہیں کیا، لیکن اللہ کے علاوہ بھی کچھ طاقتیں ہیں جو ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، جو ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، جو ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں. یہ کہا اس کو قرآن نے کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. انسانیت کی اکثریت نے شرک کا طریقہ اختیار کیا. اور قرآن نے یہ کہہ کر یہ کہا اکثریت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، شرک کا طریقہ اچھا راستہ نہیں ہے. قرآن کریم نے اعلان کیا اور یہ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سن لو، کان کھول کر سن لو. نماز نہ پڑھنے والے نہیں، نماز پڑھنے والوں سنو، روزہ رکھنے والے سنو، حج کرنے والے سنو، عمرہ کرنے والے سنو، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، درود شریف پڑھنے والے، لوگوں کو کھانا کھلانے والے، مدرسہ بنانے والوں، مسجدیں بنانے والوں، سنو اور کان کھول کر سنو. اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی، تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی اور تمہارے شرک کے گناہ کو معاف بھی نہیں کیا جائے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک تو گناہ نہیں ہے، شرک اللہ سے بغاوت کا اعلان ہے، شرک تو اللہ سے غداری کا دوسرا عنوان ہے. اس کو قرآن کریم نے کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. جرم تو معاف ہوتا ہے، غداری معاف نہیں کی جاتی. غداری کی سزا اب یہ دنیاوی حکومتوں میں بھی کیا ہے، جرم معاف کر دیا جاتا ہے، حکومت سے غداری نہیں معاف کی جاتی. اس لیے کہ غداری صرف جرم نہیں ہے، غداری کی سزا یا تو پھانسی ہے یا قتل ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. یہ طبقہ تو بتوں کی پوجا کرتا ہے، سورج کی پوجا کرتا ہے، درختوں کی پوجا کرتا ہے، مورتیوں کی پوجا کرتا ہے. یہ شرک جلی ہے. ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرما کر پوری امت پر احسان فرمایا شرک تو یہ ہے جو میں نے کہا، ایک شرک اور ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ریا، وہ دکھلاوا، منافقن کا ذکر کرتے ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. شرک سے بڑی حضرت اللہ کو غیرت آتی ہے، سب سے زیادہ نفرت اللہ کو مشرک سے ہے. اللہ اور واقعہ سناؤں آپ کو غلط فہمی نہ ہوتے، ایک اور بات سناؤں، اب برداشت کرو گے اسے؟ سناؤں؟ غلط فہمی تو نہیں ہوگی. ایک صحابی ہیں حضور کے جن کا نام سعد بن معاذ انصاری ہے. ان کا جب انتقال ہوا تو 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے. اللہ، عرش ہل گیا. حضرت رسول جب ان کو دفن کیا گیا تو قبر تنگ ہو گئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کو کھولا گیا امت کی تربیت کے لیے. تو حضور نے پوچھا کہ ماس کے ساتھ دنیا میں تو یہ اعزاز اور قبر میں ماس کے ساتھ یہ معاملہ کہ ان کے اوپر خبر تنگ کر دی گئی. تو فرمایا ماس کو تمہارے اختیار پر زیادہ بھروسہ ہے، تمہاری شفاعت پر زیادہ بھروسہ ہے.
اور ماض اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ نبی کی شفاعت بھی ہماری اجازت کے تابع ہے. اللہ پر اب سمجھ رہے میری بات؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب تو بہت معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، اسی لیے میں نے یہ قرآن سے ہوتے ہوئے تو اللہ قرآن منافقین کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. اور لوگ کھلے ہوئے شرک میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ چھپے ہوئے شرک تو ضرور کرتے ہیں. کھلا ہوا شرک، یہ مورتیوں کی پوجا کرنا، سورج کے سامنے ہاتھ جوڑنا، مندروں کو جانا، یہ تو کھلا ہوا شرک ہے. لیکن ایک شرک وہ ہے مسلمان لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے. حضور نے فرمایا یہ بھی شرک ہے لیکن یہ چھوٹا شرک ہے، اور یہ منافقین کا شیوا ہے. ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، حضرت جنید نے فرمایا میں نے اخلاص حجام سے سیکھا ہے. وہ ایک حجام کے پاس گئے، ان کے استاد نے کہا کہ جنید تمہارے بال بڑے ہو گئے. گئے، جا کر کے حجام بنا رہا تھا ایک دوسرے کو، کہا کہ میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، میرے بال بنا دیجئے. تو انہوں نے اس سے ہٹا کر کے کہا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ذات کا حوالہ دیا ہے. اسے بٹھا کر کے ان کے بال صاف کر دیے. جنید نے نیت کر لی کہ اگر کہیں سے کچھ پیسہ آیا تو اس حجام کی خدمت میں پیش کروں گا. نیت کر لی، چلے گئے. اللہ نے کچھ دیا تو لا کر حجام کی خدمت میں دی. دیکھا تو حجام تیز نگاہوں سے دیکھنے لگا اور کہا جنید بڑے صوفی بزرگ مشہور ہو، کیا جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا بدلہ مخلوق سے لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت جنید ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا ہے. اللہ اکبر. لوگ اب آپ بات یہاں تک پہنچی ہے، جس طرح ہم اللہ کو پکارتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیام یا ارحم الراحمین، لوگ اب بزرگوں کو پکارنے لگے ہیں یا علی یا خواجہ. اس طرح لوگ صحابہ کو پکارنے لگے ہیں. اس طرح لوگ جو اولیاء اللہ کا نام لے لے کر اپنی ضرورتیں ان کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں. لوگ قبروں پر جا کر اپنی مشکل کشائی اور اپنے ضرورتوں کو، مشکلوں کو بزرگوں کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں. اب یہ شرک ہمارے مسلمانوں میں بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. عورتیں تک اور بازاروں کو جا رہے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، بولتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے. محدثین کی، علماء کی ایک جماعت صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا سفر کرنے کے لیے بھی منع کرتی ہے. اس پر فتویٰ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء اسلام نے توحید کی حفاظت کا کتنا اہتمام کیا ہے. علماء کی باریک نظر کہاں کہاں تک پہنچی ہے. اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں غلو ہوا تو کہیں معاملہ دور تک نہ پہنچ جائے. تو صحابہ کس فہرست میں آئیں گے، اولیاء اللہ کا کیا ایڈریس ہوگا. آپ اندازہ لگائیے، جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے بڑا جن کا مقام ہے، ان کی قبر کی طرف سفر کرنے کے لیے بھی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہے. اللہ جا رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، قبروں کا سجدہ ہو رہا ہے، قبروں پر رکوع کیا جاتا ہے اور ان کی چوکھٹ پر ایک قیمتی ماتھا ٹیکا جاتا ہے. یہ کیا انسانیت کی توہین نہیں ہے؟ یہ وہی اللہ الصمد، اللہ کے علاوہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے. یہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے یہ نوبت آئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لوگ کیا کرتے ہیں، گھروں میں بزرگوں کی تصویریں لٹکاتے ہیں. اب تو سیاست دانوں کی تصویریں بھی لٹکانے لگے ہیں لوگ. اب فلم اداکاروں کی تصویریں لٹکانے لگے ہیں، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آیا کرتا. بتائیے فرشتوں کی برکتوں سے وہ گھر محروم ہو جایا کرتا ہے. اور ان تصویروں کی وجہ سے یہ شرک کی بنیاد ہے. پہلے اولیاء بزرگوں اور انبیاء کی تصویریں مجسمے بنائے جاتے تھے. عظمت کی وجہ سے رفتہ رفتہ ان کی پوجا شروع ہوئی. سورہ نوح میں ذکر ہے ودن ولا یغوسا ونسرا. جو سورہ نوح میں ذکر ہے کسی زمانے میں وہ نیک لوگ تھے, جب انتقال ہوا ان کی عظمت کے پیش نظر کہ ان کی یاد باقی رہے گی تصویریں بنائی گئی. ایک نے کہا کتا رہے گا اچھا ہے کہ فرشتہ ہی نہیں آئے گا تو ہم موت سے بچ جائیں گے. تو ایک بزرگ نے فرمایا انسانوں کو نکالنے والے فرشتے نہیں آئیں گے, کتوں کو روح نکالنے والے فرشتے تو آئیں گے. تو بزرگوں کی تصویریں لٹکا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں, ان سے التجائیں کی جاتی ہیں, مصیبت کے موقع پر ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان پر نظریں جمائی جاتی ہیں اور ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. حضرت عمر طواف کرتے کرتے جو حجر اسود کے پاس پہنچے ان کے اندر تو جو غیرت تھی اس غیرت نے ان کو للکارا تو وہ اس شکل میں ظاہر ہوئی. حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے پتھر اگر حضور کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا. تیرے اندر نفع نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. یہ درخت تھا حضرت عمر کے زمانے میں جس درخت کے نیچے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا تھا, جہاد پر بیعت فرمایا تھا, بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے, جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. جب لوگوں نے اس کی تعظیم شروع کر دی حضرت عمر کو خطرہ لاحق ہوا کہیں اس کی پوجا شروع نہ ہو جائے. کہا اس درخت کو کٹوا دو, درخت کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن امت میں شرک کے جراثیم منتقل ہو عمر اسے نہیں برداشت کر سکتا. توحید کی اسلام نے اتنی حفاظت کی ہے. عاملوں کا شرک ہے, اب عامل بھی شرکیہ باتیں کرنے لگے ہیں. عملیات ایک فن ہے, یہ الفاظ کی تاثیر کا ایک فن ہے. علماء نے اسے اس لیے اختیار نہیں کیا, ان کو قرآن پڑھنا ہے, ان کو حدیث سمجھنا ہے, سمجھانا ہے, دین کی دعوت کا کام کرنا ہے. تو اس کا غلط فائدہ ناجائز فائدہ عاملوں نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے ایک امت کو شرک کے راستے پر ڈال دیا. جنات سے وہ مدد حاصل کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں. یہ جھوٹ ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی. اللہ کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہو زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا. جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے وہ مشرک ہے. اللہ کے علاوہ یہ اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. لوگ کیا کرتے ہیں آج کل فال کھولنا, لوگ جاتے ہیں نجومیوں کے پاس, بتائیے فلاں لڑکی سے میرا رشتہ ہوا ہے, میرے بیٹے کا رشتہ ہوا ہے, یہ رشتہ میں کر سکتا ہوں. توبہ توبہ توبہ. عامل فال کھولنے والا تمہاری قسمتوں کا مالک ہے. ہاتھ دکھائے جاتے ہیں اور ان سے اپنی قسمت پوچھی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھا. اللہ نے کسی کو نفع نقصان کا مالک نہیں فرمایا. حضور نے ایک حدیث میں فرمایا لا عدویٰ, بیماری کسی کو نہیں لگتی. اللہ کی اجازت کے بغیر کسی بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جائے. لہذا لوگوں نے کرونا کے موقع پر دیکھا گھر میں لوگ ہیں اور مر رہے ہیں, اور جو لوگ 24 گھنٹے کرونا والوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ پھر رہے دھن دھناتے پھر رہے ہیں. کرونا لگتی ہے لیکن اللہ کی اجازت کے بعد. لا سفرات, لوگ سفر کے مہینے کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. شادی نہیں کریں گے, منگنی نہیں کریں گے, دکان نہیں کھولیں گے, کسی کی سنگ بنیاد نہیں رکھیں گے. یہ سب شرک کے شعبے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر نفع نقصان کا مالک ہے. ولا کیا رہتا بدفعلی کوئی چیز نہیں کہ راستے میں جاتے جاتے کالا کتا آ گیا واپس آ گئے, کالی کلی نظر آ گئی, کالی بلی واپس آ گئے. نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے. الو کو دیکھ لیا, کسی گھر میں الو بیٹھ گیا, سمجھتے ہیں کہ جانور منحوس ہے, شادی کر کے نئے لڑکی کو لیا ہے, اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا سمجھتے ہیں اس لڑکی کا قدم منحوس ہے. بھائیو, لڑکی منحوس نہیں ہوا کرتی, برکت و نحوست کا تعلق اعمال سے جڑا ہوا ہے. یہ بھی شرک کا شعبہ ہے. لوگ دھاگے باندھتے ہیں, لوگ منتوں پر بھروسہ کرتے ہیں, انگوٹھیوں میں 10-10
अंगूठियां पहनते हैं कि ये नफा नुकसान के मालिक है, और जब नया घर ओपन करते हैं दूध ले जाकर दूध उबालते हैं कि दूध उबलकर नीचे गिरना चाहिए, नीचे गिरेगा, इसी तरह पैसा उबलेगा, जमीन से खजाने उबलेंगे, आसमान से खजानों की बारिश होगी। भाइयों, ये सब अकीदे की गलती का नतीजा है, ईमान की कमजोरी का नतीजा है। लोग कहते हैं औरत मनुष्य है, इसी से मिलता जुलता एक अकीदा, ये वास्तु का अकीदा, ये पुजारियों ने शुरू किया था। ये वेदों से होते हुए मुसलमानों में आया कि किचन रूम इस सिमत में बनना चाहिए, बेडरूम इस जानिब बनना चाहिए, सूरज निकलते ही हाल में उसकी रोशनी पड़नी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की शुआएं नफा नुकसान की मालिक है, मखलूक के अंदर भी नफा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है। ये तमाम वाहियात बातें हैं भाइयों, अल्लाह ही नफा नुकसान का मालिक है। उसी एक जुमले से मैंने बात शुरू की थी, अल्लाह समद, अल्लाह ही बेनियाज बादशाह है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। सारी मखलूक नफा और नुकसान पहुंचाने में अल्लाह की मोहताज है। बात मैंने यहीं से शुरू की थी, इसकी और तफसीलात है, यह अकीदा मैं जो बयान करने की इसलिए जरूरत पड़ रही है। इबादत का मसला तो बाद में आता है। मुझे यह खतरा होने लगा है, ये जो चीज हमारे पास सबसे कीमती सरमाया था वही लुटा जा रहा है, वही लुटा जा रहा है। तौहीद का जो अल्लाह ने कीमती चश्मा अता फरमाया था वह नापाक हो रहा है, वह गदला हो रहा है, उसमें मैंगनियां डाली जा रही है, ये तौहीद के चश्मे में पेशाब किया जा रहा है, इस दूध में पाखाना मिलाया जा रहा है। भाइयों, इबादतों की कमजोरी अल्लाह के यहाँ माफ है। तौहीद के चश्मे को गदला ना करो, तौहीद के चश्मे को नापाक ना करो, तौहीद के चश्मे में पेशाब ना करो, तौहीद के चश्मे में गंदगी ना डालो। लोग अपने बच्चा बीमार हो जाता है, मंदिरों के रुख करते हैं, औलिया अल्लाह की खबरों को रुख करते हैं, आमिलों को रुख करते हैं। भाइयों, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ही से मांगो। इसकी बेशुमार तफसीलातें जो किताबों में लिखी हुई है, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रहे फिर अर्ज किया जाएगा। अल्लाह हम सबको जो है सिर्फ तौहीद का मुखातब नहीं बनाया। बहुत गौर से सुनो मेरे इस जुमले को, अल्लाह ने इस उम्मत को सिर्फ तौहीद का मुखातब नहीं बनाया, तौहीद का अलमबरदार बनाया, तौहीद का दाई बनाया। पूरी दुनिया को तौहीद की दावत देने की जिम्मेदारी जिस उम्मत के कंधों पर रखी गई थी, यह उम्मत शिर्क के दलदल में, कीचड़ में फंसती चली जा रही है। तुम जिम्मेदार हो तौहीद के, पूरी दुनिया को तौहीद की तरफ दावत देने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाली गई है, और तुम ही तौहीद का रास्ता छोड़कर शिर्क के रास्ते पर जा रहे हो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।